ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جب تک بحیثیت مجموعی اخلاق فاضلہ اس میں نہ ہوں وہ متقی نہیں کہلا سکتا. اور ایسے ہی شخصوں کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے. اور اس کے بعد ان کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کوئی خوف نہیں ان کو ہوگا، نہ وہ غمگین ہونا. فرمایا کہ اس کے بعد ان کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ایسوں کا متولی ہو جاتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ واہ ویتولی الصالحین. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے جسے وہ پکڑتے ہیں، ان کی آنکھ ہو جاتا ہے جسے وہ دیکھتے ہیں، ان کے کان ہو جاتا ہے جسے وہ سنتے ہیں، ان کے پاؤں ہو جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو میرے ولی کی دشمنی کرتا ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ میرے مقابلے کے لیے تیار رہو، کہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تیار رہو. ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب کوئی خدا کے ولی پر حملہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر ایسے جھپٹ کر آتا ہے جیسے ایک شیرنی سے کوئی اس کا بچہ چھینے تو غضب سے جھپٹتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں قرآن شریف میں تمام احکام کی نسبت تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بڑی تاکید ہے. وجہ یہ ہے کہ تقوی ہر ایک بدی سے بچنے کے لیے قوت بخشتی ہے اور ہر ایک نیکی کی طرف دوڑنے کے لیے حرکت دیتی ہے. اور اس قدر تاکید فرمانے میں بھید یہ ہے کہ تقوی ہر ایک باب میں انسان کے لیے سلامتی کا تعویذ ہے اور ہر ایک قسم کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے حصن حسین ہے. ایک محفوظ قلعہ ہے تقوی. اگر اس میں تقوی پیدا ہو جائے تو قلعے محفوظ ہو گئے. ہر قسم کے فتنے سے بچو گے، ہر قسم کے فساد سے بچو گے، ہر قسم کی برائی سے بچو گے. ایک متقی انسان بہت سے ایسے فضول اور خطرناک جھگڑوں سے بچ سکتا ہے جن میں دوسرے لوگ گرفتار ہو کر بسا اوقات ہلاکت تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنی جلد بازیوں اور بدگمانیوں سے قوم میں تفرقہ ڈالتے اور مخالفین کو اعتراض کے موقع دیتے ہیں. بس یہ ہیں وہ باتیں جو مسلم نے بیان فرمائیں اپنے تحریرات میں، اپنے ارشادات میں. آپ نے تقوی کے مضمون کو بے شمار جگہ کھول کر بیان فرمایا ہے. اپنے ماننے والوں کو بار بار تاکید فرمائی ہے کہ میرے ماننے سے تمہیں اسی وقت فائدہ ہو سکتا ہے جب تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ارشادات کے مطابق اپنی حالتوں کو تقوی کے معیار پر لاؤ گے، ورنہ نری بیعت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. بس آج اس عید پر جس کے خاص حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہاری ظاہری عمل اگر وہ تقوی سے خالی ہیں تمہیں اللہ کا مقرب نہیں بنا سکتے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے اس معیار کے مطابق اپنے آپ کو لانا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی ہے، جہاں ہمارا ہر قول و فعل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو. اگر ہم اس پر عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ضرور ہمیں وہ کچھ عطا فرمائے گا جس کا اس نے تقوی پر چلنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے. اور مخالفین کی مخالفتیں ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اور ہمارے لیے کوئی افسوس کی بات نہیں ہوگی کہ ہمیں جانوروں کی قربانی سے روکا گیا. اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تو پھر قربانی کر کے بھی ہمارے لیے کوئی حقیقی خوشی کا مقام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.